توں کر کے اپنے آپ کو معذور سمجھ کے نماز پڑھتی رہے، یہ مطلب ہوتا ہے عادت کا۔ اور دوسرا مقصد ہوتا ہے تمییز کا، کہ ان حالات میں اس وقت یہ عورت تمییز کرے۔ تمییز کا مقصد کیا؟ تمییز بین الالوان، کہ رنگتوں میں دیکھے کہ وہ رنگ جو ہے اگر یعنی حیض کا رنگ ہے تو اسی کو حیض سمجھے، اور اگر سمجھے کہ اب یہ رنگ حیض کا نہیں ہے تو پھر استحاضہ سمجھے، اس کو کہتے ہیں تمییز۔ اب آپ سمجھیں کہ اس مسئلے میں خود اختلاف ہے، چنانچہ یہ مسئلہ ثلاثی ہے، 3 مذاہب ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ جو ہے وہ عادت کا اعتبار کرے گی، باقی تمییز کا اعتبار بالکل نہیں کرے گی۔ امام صاحب کے نزدیک تمییز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گویا کہ تمییز کے امام صاحب انکار کرتے ہیں۔ تو عورت کی جو عادت سابقہ ہے بس اسی اپنے عادت کو بنیاد بنا کر کے آگے بیماری سمجھے، باقی تمییز پر مدار نہیں۔ اور مالکیہ حضرات اس کی بالکل الٹ، وہ کہتے ہیں تمییز کا اعتبار ہے، عادت کا بالکل اعتبار نہیں۔ 2 تیسرا مسلک الامامان، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما، دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ جی تمییز کا بھی اعتبار ہے، عادت کا بھی اعتبار ہے۔ چنانچہ اگر عورت ان ایام میں یا پہلے معتادہ محضہ ہے تو عادت کا اعتبار کرے گی، اگر وہ ممیزہ محضہ ہے کہ صرف تمییز پہ ان کا معاملہ چلتا ہے، ممیزہ محضہ ہے تو پھر تمییز کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر دونوں ہیں کہ بھئی عادت بھی اس کی پہلے تھی اب تمییز بھی ہو رہی ہے، امام شافعی اعتبار تمییز کا کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل اس صورت میں کہ جب عورت کے لیے عادت بھی ہو تمییز بھی ہو تو وہ اعتبار جو ہے یعنی تمییز کا کرتے ہیں، عادت کا کرتے ہیں امام احمد بن حنبل۔ یعنی جب دونوں ہوں تو امام شافعی اعتبار تمییز کا کرتے ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اعتبار عادت کا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 2 لفظ حدیث میں آتے ہیں اور وہ احادیث میں الفاظ گردش کرتے رہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے اقبال دم، ادبار دم، اور ایک لفظ ہے یعنی قدر الایام التی کنت تحیزین فیہا۔ تو ایک اقبال ادبار کا لفظ ہے، ایک قدر الایام کا لفظ ہے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اقبال ادبار یہ کنایہ تمییز سے ہے، یعنی جہاں لفظ جس روایت میں اقبال ادبار کا آ رہا ہو سمجھیں کہ وہ عورت ممیزہ ہے۔ کہ اقبال کے معنی ظاہری تو یہ ہے کہ خون جب سامنے آنے کی آ رہا ہو یا متوجہ ہو یا خون جو ہے وہ آگے بڑھے یا ادبار معنی پیچھے چلا جائے، لیکن کہتے ہیں یہ لفظ کنایہ ہوتا ہے کس سے؟ یعنی تمییز سے، کہ جہاں جس روایت میں اقبال ادبار کا لفظ ہے اس سے مراد تمییز ہے۔ اور جہاں قدر الایام التی کنت تحیزین فیہا، کہ جو پہلے جن ایام میں حیض آپ کو آتا رہتا تھا اتنی مقدار آپ اس کو حیض اعتبار کریں، تو جہاں قدر الایام کے الفاظ آ جائیں اس سے مراد کیا ہے؟ عادت ہے۔ تو اس لیے مانا امام نے اور ہمارے امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی وہ نہیں، الفاظ پر اعتبار نہیں کہ اقبال ادبار سے تمییز سمجھا جائے اور قدر الایام سے عادت سمجھی جائے، بلکہ بعض اوقات قدر الایام کے الفاظ وہاں بھی استعمال ہوئے ہیں جو تمییز والی عورت ہیں، اور اقبال ادبار کے استعمال وہاں بھی ہوا ہے جہاں معتادہ عورت ہے، اقبال ادبار کے الفاظ وہاں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اس لیے شریعت کے ان مسائل کا روات کے الفاظ پر احکام کا مدار نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو تفصیل مذاہب۔ تو اب یہ اس تفصیل کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ترجمے کا مقصد کچھ اور بنے گا۔ تو حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں اس تفصیل کے بعد اب اس ترجمے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امام نے اشارہ کیا باب الاستحاضہ، یعنی ترجمے میں کوئی حتمی رائے نہیں بتائی، صرف یہ کہا کہ یہ باب استحاضے کے بیان میں، بس کوئی حتمی رائے اس لیے نہیں کی کہ یہ ترجمہ رکھ کر کے امام نے اشارہ کیا کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور دونوں قسم کی روایتیں امام نے لائیں، جس سے آپ خود غور کریں
کہ آیا اس میں اعتبار عادت کا ہوگا یا اعتبار تمییز کا ہوگا یا دونوں کا ہوگا، امام نے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی۔ یہ پھر ترجمے کی دوسری توجہ ہو جائے گی کہ ترجمے میں دو غرض ہو جائیں گے، یا تو پہلے اختلاف کو بیان کر کے ترجمے کا مقصد بیان کریں، یا دوسرا اختلاف بیان کر کے ترجمے کا مقصد بیان کریں۔ اب آپ کتاب دیکھیں، یہ حقیقت میں یہ ساری بات ترجمہ بھی حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ آگے باب غسل دم الحیض، اس ترجمے کی غرض کیا ہے؟ غرض ترجمے کی یہ ہے کہ ایک وہم کا ازالہ ہے۔ وہ وہم یہ پیدا ہوتا تھا کہ پہلے ایک باب اوپر آیا ہے کہ منی کپڑے کو لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ اس کو دھویا بھی جا سکتا ہے، اس کو تراشا بھی جا سکتا ہے، اگر سوکھ جائے تو فرق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو امام نے اوپر یہ ترجمہ رکھا باب غسل منی و فرقہ وما یصیب من ماء المرأۃ۔ تو ترجمے میں تین چیزیں رکھیں۔ تو بہرحال وہاں یہ بات بیان فرمائی کہ جس طرح منی میں یہ ہے کہ تراشنے کی صورت میں ذرات رہ جاتے ہیں تو دھونا ضروری نہیں ہے، فرق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں مظنہ اس بات کا تھا کہ دم الحیض جو ہے وہ بھی منی کی طرح ہے، شاید دم الحیض میں بھی تراشنا جائز ہوگا۔ تو امام نے یہاں ترجمہ رکھ کر کے بتا دیا کہ نہ، ان کا فرق ہے، اور چونکہ منی میں کثرت اطلاع ہے اور اس لیے بات یہ ہے کہ وہاں تو تخفیف ہے لیکن یہاں کوئی تخفیف نہیں، منی کا حکم ادھر متعدی نہیں ہوگا۔ منی میں تو ذرات رہ بھی جائیں تو خیر ہے، لیکن جو دم الحیض ہے اس کو پورا دھویا جائے گا، تراشنے کی بات نہیں ہے۔ تو امام نے یہ ترجمہ رکھ کر کے گویا کہ اسی وہم کا ازالہ کیا اور منی اور دم الحیض کے فرق کو گویا کہ واضح کیا کہ بھئی جو ہے منی میں کیا ہے، غسل ہے، دونوں طریقے ہیں، اس میں صرف غسل ہے۔ تو بتا دیا غسل دم الحیض کہ دم الحیض کا دھونا ہی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت سألت امرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ارأیت، آپ ہمیں ادھر بتا دیں، اہدانا اذا اصابت ثوبها الدم، کہ یعنی ہم میں سے کسی کے کپڑے کو دم الحیض لگتا ہے، پھر کیف یعنی تسنا، پھر وہ عورت کس طرح کرے؟ فرمایا کہ اذا اصاب ثوب احداکن الدم، اگر خون حیض کا لگے، فلتقرسو ثم لتنزحو بماء، پہلے اوپر سے تھوڑا سا اس کو تراش کر کے پھر پانی سے دھوئے، اور ثم لتصلی فیہ، اور پھر اس میں کیا کریں، نماز پڑھے۔ تو بہرحال